بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اور پہلے عشرے میں آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہوا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کرتی ہے، فاسد کر دیتی ہے، مکروہ کر دیتی ہے۔ وہ مختلف چیزیں اور صورتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اہم بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ سارے مسائل جو ہمارے سامنے آئے، اس کا تعلق ہمارے روزوں کے ظاہری کیفیت کے ساتھ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز زبان سے چکھ لی تو روزے میں کراہیت آ جائے گی، روزے کی ایک ظاہری شکل خراب ہو جائے، روزے کی ظاہری کیفیت میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، بہت ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور روزے کا جو باطن ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے کہ اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کیوں فرمائے۔ یقیناً ہمارے بھوک کی، پیاس کی، بہت ساری چیزوں سے رک جانے کی، اس کے اللہ پاک محتاج نہیں ہے، نہ اللہ پاک کو اس کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس روزے کے عمل کے پیچھے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا مقصد پوشیدہ رکھا ہے، اور جسے اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون۔ تو بحیثیت ایک مسلمان روزہ دار کے ہمیں اس کا بھی پورا اہتمام کرنا ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جس سے روزے کی روح اور روزے کا مقصد متاثر ہو جائے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ لہذا جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، نافرمانی ہے، معصیت ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ان سے بچنے کی پوری کوشش ہر ساتھی کرے۔ اور پھر بالخصوص 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آج کل ابتلا بہت زیادہ ہے۔ ایک غیبت میں، دوسرا معمولی سی بات پر غصہ آنے میں، اور تیسرا جو ہے وہ کسب حلال کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے میں۔ اب روزہ بھی ہے لیکن بیٹھ کے کھل کے غیبتیں ہو رہی، مجلس گرم کی بھی ہے، اور اس وقت تک مجلس کا مزہ اور لطف ہی نہیں ہے جب تک غیبت نہ ہو جائے کسی کے، اپنوں کی بھی، پرایوں کی بھی، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی، سب کی غیبتیں کرتے ہیں ہم، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہر حال میں حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بہت معمولی سی بات، ہلکی سی بات جس کو کہا جائے نظر انداز کرنے والی بات، اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا، پھر رمضان میں غصے کی کیفیت ذرا اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر بھی فرمایا۔ لہذا ہر روزہ دار اس کا خیال رکھے کہ جب وہ آ رہا ہو، جا رہا ہو، مصروف ہو، تو رش ہوتا ہے، کبھی گاڑی آگے ہو گئی، کبھی پیچھے ہو گئی، تو انسان بھڑک جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ بعض دفعہ کسی کو گالم گلوچ بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر تم سے کوئی الجھنے اور لڑنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو کیا کہو کہ میں کیا ہوں؟ روزہ دار، میں روزے سے ہوں، اپنی زبان قابو میں کر لے۔ اسی طریقے سے ہم سحری کریں، افطار کریں، تو کتنی غلط بات ہوگی کہ اتنا بڑا عمل ہے لیکن سحری اور افطار کے اندر جو مال استعمال ہوا، جو کمائی آئی، وہ کمائی خود مشکوک ہے، وہ مکروہ ہے، وہ مشتبہ ہے۔ اس لیے رزق حلال، کسب حلال کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے پوری زندگی ضروری ہے۔ اور پھر رمضان میں تو انسان تصور بھی نہ کرے کہ ہم روزہ رکھیں اور پھر افطار میں وہ مال استعمال ہو جائے جو خدا نخواستہ اللہ پاک کی نظر میں ایک ناپسندیدہ مال ہو۔
اس لیے روزہ رکھنے کے بعد روزے کے ان مقاصد کو، روزے کی اس روح کو اور روزے کے اس باطن کی حفاظت بھی ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔